لیبر ڈے، مزدوروں کا دن، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ مزدوروں کا دن ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میرے پاکستانیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مزدور جو ہیں یہ سب سے محنت کش لوگ ہوتے ہیں. یعنی وہ محنت کرتے ہیں یہ، اور سارا دن ان کی محنت صرف اپنی بیوی بچے پالنے کے لیے ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ملک چلتے ہیں کیونکہ ان کی مزدوری کے اوپر، اور یہ مشکل کام کرتے ہیں. ہم تو جو آفیسز کے اندر بیٹھ کے کام کرتے ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، یہ گرمی کے اندر چاہے وہ سڑکوں پہ کام کر رہے ہیں، یہ فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں. تو یہ اس لیے ہم دن بناتے ہیں کہ ہم ساری قوم یہ بتائے ان کو کہ ہمیں احساس ہے، ہم نے اپنے محنت کش لوگوں کا احساس ہے. ہم اس لیے جس طرح ہم مدرس ڈے بناتے ہیں، یہ حالانکہ باہر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ تو اور ماں کا اتنا رتبہ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے تو ماں کا بہت رتبہ ہے. تو ہم اس لیے بناتے ہیں کہ ماں کتنی قربانیاں دیتی ہے اپنے بچوں کے لیے. یعنی وہ پڑھاتی ہے بچوں کو، وہ ان کی بیمار ہوتے ہیں تو تب ان کی خیال کرتی ہے، ان کو صبح تیار کرتی ہے، اسکول میں بھیجتی ہے. یعنی کیا نہیں کرتی ماں. تو اس لیے ہم ایک ایسا دن چاہتے ہیں کہ ہم سارے اپنی ماں کو اپریشیٹ کریں کہ ماں انہیں کتنی قربانیاں دیتی ہے ہماری طرح. اسی طرح آج لیبر ڈے ہے، ہم اپنے مزدوروں کو آج اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں اور جو ان برے حالات کے اندر جب جس طرح آج کل ملک کے اندر جو انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے، جو ہماری گروتھ ریٹ جس کو کہتے ہیں کہ جس طرح ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، 6% ایک سال پہلے تھا، آج وہ 0.4% پہ آ گیا ہے. تو جب آپ کی گروتھ ریٹ کم ہوتی ہے، جب دولت میں اضافہ کم ہوتا ہے، جب فیکٹریاں بند ہوتی ہیں تو بے روزگاری بڑھ جاتی ہے. تو سب سے بڑا اس کا جو نقصان وہ بیچارے مزدوروں کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، بے روزگار ہو جاتے ہیں. میں نے اپنے دور پہ پناہ گاہ بنائی. اب پناہ گاہ کیا تھی؟ ہمیں پتا تھا کہ مزدور باہر سے آتے ہیں لوگ مزدوری کرنے کے لیے، اب وہ پیسے بچاتے ہیں اپنے محنت کے، دہاڑی کے، تاکہ وہ اپنے گھر بیوی بچوں کو پیسے بھیج سکیں. لیکن اب اگر ان کا کھانا پہ بھی پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کرائے پہ بھی پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کسی جگہ ٹھہرنے پہ، تو ان کے لیے پیسے کم بچتے تھے اپنی بیوی بچوں کو بھیجنے کے لیے. تو ہم نے پناہ گاہ بنائی، اور پناہ گاہ وہ تھی جدھر وہ جا کے سو بھی سکتے تھے، بسترا تھا، کھانا ملتا تھا، نہا دھو سکتے تھے وہاں. تو ہم نے اس لیے پناہ گاہ بنائی. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو موجودہ امپورٹڈ چوروں کی حکومت ہے، انہوں نے بند کر دیا وہ پناہ گاہ، جس کی وجہ سے مزدور اتنا، یعنی جو بھی پیسہ وہ مزدوری کا تھا وہ سب اپنے گھر بھیج سکتے تھے، کیونکہ کھانا بھی مفت ملتا تھا، رہنا بھی مفت تھا، نہانا بھی تھا. تو اس لیے میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہیلتھ کارڈ بند کر دیا ہے. آپ یہ سوچیں کہ مزدوروں کے لیے کتنی بڑی چیز ہے. ہم نے جو صحت کارڈ دیا تھا کہ ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہیلتھ انشورنس تھی، ہر خاندان کے پاس، کہ وہ کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکتے تھے. مطلب یہ کہ اگر ایک سرکاری ہسپتال میں وہ علاج نہیں ہوتا تھا، وہ جا کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں کروا سکتے تھے. یا ڈاکٹرز ہاسپٹل لاہور میں مجھے ان کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر اصغر، انہوں نے مجھے پہلے 2 سال کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ میں مبارک دینا چاہتا ہوں کہ پہلا ہارٹ سرجری صحت کارڈ کے اوپر ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ہوئی. عام مزدور نے جا کے اپنی سرجری کروائی، جو کہ پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. کوئی مزدور تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنے دل کی سرجری کروائے. تو ہماری ہیلتھ انشورنس کی وجہ سے اس نے جا کے مفت اپنی سرجری کروائی ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں. آج پختونخوا میں تو بند کر دیا ہے صحت کارڈ انہوں نے، اس حکومت نے. اور دوسرا
पनाह गाह सारी जगह बंद कर दिया। बेचारे मजदूर या सड़कों के ऊपर सोएंगे क्योंकि किराया वो दे नहीं सकते, वो या वो पैसा खर्च करेंगे जाके अपने खाने पीने पे, तो पैसा कम बचेगा, वैसे ही बेरोजगारी का दौर है। तो मैं अपने मजदूरों को आज सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मेरा जो तस्वर है पाकिस्तान का वो है फलाई रियासत। फलाई रियासत का मतलब ये है कि जो बुनियादी जरूरियात हैं, जो लोगों की, हमारे गरीब, कमजोर, मजदूर, किसान, उस तबके की जो बुनियादी जरूरियात है वो इंशाल्लाह रियासत पूरी करेगी। और हमारी पूरी कोशिश ये है कि जिस तरह हम हेल्थ कार्ड लेके आए हैं, आगे हमने एजुकेशन कार्ड लेके आना है। और एजुकेशन कार्ड क्या होगा कि बच्चे जाके, उनको कार्ड मिलेगा, वो फिर जाके किसी भी स्कूल में जाके तालीम हासिल कर सकते हैं। तो ये भी अब ये मेरा अगला, इंशाल्लाह जब भी अल्लाह ने मौका दिया, तो एजुकेशन कार्ड, ताकि एक गरीब के बच्चे को, वो क्यों गंदे स्कूल में जाए, उसको भी मौका मिले अच्छे स्कूलों में जाने का। और इससे क्या होगा? इससे होगा कि स्कूल बेहतर हो जाएंगे। जब प्राइवेट लोग स्कूल बनाएंगे और वो एजुकेशन कार्ड की वजह से वो फिर उन स्कूलों के अंदर बच्चे जा सकेंगे, अच्छे स्कूलों के अंदर, वो भी, उनको भी मौका मिलेगा ऊपर जाने का। हेल्थ कार्ड की वजह से पहली दफा देहात के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स बन रहे थे, आम डॉक्टर्स छोटे छोटे हॉस्पिटल खोल रहे थे हेल्थ कार्ड की वजह से। उमूमन वो देहातों में नहीं जाते क्योंकि वहां लोगों के पास पैसा नहीं होता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं मिलते। आप चले जाएं देहातों के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स में, वहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलते। तो हेल्थ कार्ड की वजह से प्राइवेट सेक्टर जा रहा था वहां। और वो इंशाल्लाह जब भी अल्लाह ने मौका दिया तो हम तालीम और सेहत दोनों में, खास तौर पर मजदूरों का फायदा ये होगा कि उनको कम से कम अपने बच्चों की तालीम भी अच्छी उनको मिल जाएगी। उनको फिक्र नहीं होगी कि अगर पैसा नहीं होगा तो उनको अच्छी तालीम नहीं मिल सकती। और फिर उनको कोई फिक्र नहीं होगा कि अगर कोई घर में बीमारी होती है तो हुकूमत इंश्योरेंस देगी ताकि वो कहीं भी अपना इलाज करवा सकें। अब कल इंशाअल्लाह मैं खुद लाहौर की रैली लिबर्टी मार्केट से इंशाअल्लाह 1 बजे हम वहां जमा होंगे और उधर से पैदल रैली हमारी जाएगी नासिर बाग। मैं अपने सारे मजदूरों को दावत देता हूं कि इसमें जरूर शिरकत करें, कल छुट्टी का दिन है। और मैं वैसे भी अपने पाकिस्तानियों को दावत देता हूं क्योंकि हमने ये भी कल अपने सुप्रीम कोर्ट और अपने आइन के साथ खड़े होना है। ये जो कोशिशें हो रही हैं हमारे आइन को तबाह करने के लिए, ये जो इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये वो लोग हैं कब्जा करके बैठे हुए मुल्क पे और डरे हुए हैं इलेक्शन से। इनको ये बताना चाहते हैं कि कौम इस वक्त जो आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, सारी कौम सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़ी है। और आपने सब ने आना है मेरे साथ। मैं लीड करूंगा लाहौर से रैली। इंशाअल्लाह हम लिबर्टी से अपनी रैली शुरू करेंगे और दूसरी तरफ पिंडी से हमारी रैली शुरू होगी, वो शाह महमूद लीड करेंगे और असद उमर, और वो जाएंगे इस्लामाबाद तक, वो भी पैदल रैली होगी। और फिर पेशावर के अंदर तीसरी रैली होगी, वो भी परवेज खटक और हमारी पेशावर के हमारे जो एमपीज, जो माजी में जो एमएनएज और एमपीज और अहदेदार, वो लीड करेंगे वहां। और खास तौर पे लाहौर और पेशावर में हम पैगाम ये देंगे कि हमें इलेक्शंस चाहिए, क्योंकि ये जो ऊपर केयर टेकर गवर्नमेंट बैठाई हुई है ये गैर आईनी है। 90 दिन गुजर चुके हैं, हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमें डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया गया पंजाब और पख्तूनख्वा में, क्योंकि ये इलेक्शन से डर रहे थे। इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिली, गंदे केयरटेकर लेके आए जिन्होंने सब कुछ किया सिवाय इलेक्शन करवाने की तैयारी। एक वो केयरटेकर बैठाए जिन्होंने हमारे ऊपर हर किस्म की इंतकामी कार्रवाई की और उनका मुद्दत खत्म हो चुकी है। तो रैलीज में हम अपना आईनी हक मांगेंगे कि जो आइन हमें हक देता है और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया आइन के मुताबिक, हम सारी अब अपनी रैलीज के अंदर अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल करवाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे, कौम निकलेगी सड़कों के ऊपर। तो इसलिए
میں اپنی ساری قوم کو کل دعوت دے رہا ہوں کہ لاہور میں میرے ساتھ نکلیں، پنڈی سے جو ہماری ریلی شروع ہوگی اس میں آپ سب نکلیں، اسلام آباد تک جائے گی، اور پشاور کی ریلی، ان تینوں ریلیز کے اندر آپ نے پوری طرح شرکت کرنا ہے۔ شکریہ۔ مزدور بھی ہم اس کے، دہقان بھی ہم اس کے، مزدور بھی ہم اس کے، دہقان بھی ہم اس کے، اللہ کی رضا سے ہیں نگہبان بھی ہم اس کے، اللہ کی رضا سے ہیں۔ مزدور بھی ہم اس کے، مزدور بھی ہم اس کے، دہقان بھی اس کے، اللہ کی رضا سے نگہبان بھی ہم اس کے۔ ماشاءاللہ یہاں پہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، میں چاہوں گا کہ آپ سب ان کے لیے بھرپور تالیاں۔ فیملیز، چھوٹے چھوٹے بچے، بزرگ، نوجوان یہاں پہ موجود ہے، اپنے کپتان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اور ایک نعرہ ہم لگائیں گے، پاکستان کے مزدور، پاکستان کے مزدور، اور آئین بچاؤ ملک بچاؤ، آئین بچاؤ، آئین بچاؤ، آئین بچاؤ، آئین بچاؤ، زندہ باد۔ اب آگے بڑھیں گے، قرآن دازی ہو چکی، سوالات آپ کے نام جو ہیں وہ نکل چکے۔ آپ کریں گے یہ کہ خواتین کی سائٹ سے جو سوال ہیں وہ یک بعد دیگرے ہم لیں گے، تینوں سوال، اور عمران خان صاحب پھر آپ کو کمبائن جواب دیں گے، اور پھر ہم جینٹس کے سوالات بھی لیں گے، اور ایک سوال خان صاحب آج جو لیبر ونگ کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں لوگ، ان میں سے ایک سوال ہوگا، اور 3 سوالات کی قراردادی ہو چکی، یہ ہم کریں گے تھوڑی ہی دیر میں۔ آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں، لیکن اس وقت میں درخواست کروں گا نجم شیراز سے کہ وہ تشریف لائیں اور